بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار فقہی مسئلہ اتنا سا ہے کہ آج کے تک بہت سادہ سی بات کہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں ایک خیال ہے کہ بھئی نماز جو شروع ہوتی ہے وہ اللہ اکبر پر شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پر۔ اب اس خیال کے دو جملے ہیں جن میں سے ایک جملہ 100% صحیح ہے، ایک جملہ 100% غلط ہے۔ پہلا جملہ ہے کہ نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر پر، وہ 100% صحیح ہے، یعنی واقعاً آپ کی نماز شروع ہی ہوتی ہے جب آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے وضو کیا، آپ کی نماز شروع نہیں ہوئی، آپ نے اذان دی، آپ کی نماز ابھی تک شروع نہیں ہوئی، آپ نے اقامت کہی، نماز شروع نہیں ہوئی، آپ مصلی پر آ گئے، نیت کر لی، تک نماز شروع نہیں ہوئی۔ نماز اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ نیت کے ساتھ تکبیر کہتے ہیں۔ یہ جو اللہ اکبر ہے یہ سٹارٹ آف دا پریئرز ہے، اس سے پہلے نماز سٹارٹ نہیں ہوتی، اور یہ اتنا اہم ہے پروردگار کی کبریائی کا اعلان اللہ اکبر کہ اگر اس کو آپ بھول جائیں تو بھی آپ کی نماز باطل ہے، پوری کی پوری نماز۔ آپ کہیں مولانا صاحب میں نے پوری نماز پڑھی، صرف ایک اللہ اکبر نہیں کہا، تو میری نماز کیوں باطل ہو رہی ہے؟ جواب یہ کہ نہیں باطل ہے۔ شاید اس کی ایک ایگزامپل، چھوٹی موٹی ایگزامپل اگر سمجھانے کے لیے بنے تو فرض کر لیں آپ نے کوئی ریسیپی لی، آپ نے سارا سب کچھ کیا، سارے انگریڈینٹس کو تیار کیا، آپ کو کیک بنانا تھا، مائکرو ویو میں آپ نے رکھا، سب کچھ کر کے رکھ دیا، ٹائمر سیٹ کر دیا، سب کچھ، وہ جو ٹرن آن کا جو بٹن دبانا تھا آن کرنے کا وہ دبانا بھول گیا۔ اب پونے گھنٹے بعد آپ نے جب مائکرو ویو کھولا کہ میرا کیک تیار ہوگا فرسٹ کلاس، پتہ چلا کچھ نہیں، ویسا کہ ویسا پڑا ہوا ہے، اور آپ کے ساتھ اتنی سی غلطی ہوئی، ایک بٹن نہیں دبایا، سارے کام کر ڈالے، اتنی بڑی سزا مل رہی ہے کہ کیک کا کچھ بھی نہیں بنا، تو سب کچھ بھی نہیں ہونا۔ وہ بٹن دباتے تو مائکرو ویو اسٹارٹ ہوتا، اللہ اکبر وہ بٹن ہے، اسی سے نماز شروع ہوگی۔ بھول بھی گئے تو نماز نہیں بنے گی، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن وہ جو دوسرا خیال ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پر نماز مکمل ہوتی ہے، یہ 100% غلط خیال ہے۔ نماز کہاں مکمل ہوتی ہے؟ جب آپ سلام پڑھتے ہیں آخری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو آخری سلام پڑھتے ہیں اس پر آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر یہ تکبیر کیا ہے؟ 3 تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تعقیبات کا حصہ ہے۔ اچھا، اس مسئلے کو بیان کرنے کا جو خیال آیا وہ بھی اس وجہ سے کہ عام طور پر جب ہم حج پر جاتے ہیں، خدا کا کرم ہے کئی سالوں سے مجھے یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، تو وہاں پر مومنین کافی سارے سوالات کرتے ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مسجد میں نماز جماعت میں شرکت کے حوالے سے۔ تو بہت سارے سوالات ہیں، ان میں سے ایک سوال جب ہم کہتے ہیں کہ آپ شریک ہو جائیں برادران اہل سنت کے ساتھ مسجد الحرام میں، مسجد نبوی میں، تو جو 2-4 سوالات اہم ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بھئی آخر میں ہم کیا کریں؟ ہم 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ بڑا عجیب تعجب سے دیکھتے ہیں ہم کو، یہ آس پاس والے کیا کریں؟ تو میں نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے آپ تکبیر نہ کہیں۔ تو بڑے تعجب کے عالم میں مومن نے سوال کیا کہ مولانا صاحب اگر تکبیر نہیں کہیں گے تو نماز کیسے صحیح ہوگی؟ یہ سوال پوچھنا بتا رہا ہے کہ ذہن میں خیال یہ ہے کہ جب تک 3 مرتبہ اللہ اکبر نہیں کہوں گا نماز مکمل نہیں ہوگی۔ بس اسی لیے عرض کیا وہ 3 تکبیریں نماز کا حصہ نہیں ہیں، نہ نماز کا واجب حصہ ہیں نہ نماز کا مستحب حصہ ہیں، وہ 3 تکبیرات تعقیبات کا حصہ ہیں۔ یہ تعقیبات کیا ہوتا ہے؟ سر جس طرح نماز ہے نا، اس کا ایک پروٹوکول ہے، ایک نماز سے پہلے کا پروٹوکول ہے، ایک نماز کے بعد کا پروٹوکول ہے۔ تو جو نماز کا پہلے کا پروٹوکول ہے اس کے اندر اذان شامل ہے، اقامت شامل ہے۔ اذان نماز کے لیے ہے، نماز نہیں ہے۔ اقامت نماز کے لیے ہے، نماز نہیں ہے۔ اسی طرح نماز کے بعد کا ایک پروٹوکول ہے جس کا نام ہے تعقیبات۔ تعقیبات نماز کے لیے ہے لیکن نماز نہیں ہے۔ تعقیبات کی جو سب سے اہم اگزامپل ہے وہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو جناب زہرا کی تسبیح جو ہے تعقیبات ہے، وہ نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، نماز کے لیے ہے لیکن نماز نہیں ہے۔ تعقیبات کیا ہوتی ہے؟ آپ اس کو ایک زندگی میں لیں۔ اچھا، دین بڑا آسان ہے، سادہ سا ہے، عام فہم ہے اگر سمجھنا چاہیں۔ آپ کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں، مثلا کسی شادی کے فنکشن میں، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ بالکل ایگزیکٹلی کھانے کے موقع پر پہنچے، 2 4 والے کھائے، جو بھی کھانا تھا 1-2 پلیٹ کھائی اور آپ نکل کے آ گئے۔
آپ 10 منٹ پہلے پہنچتے ہیں، 10 منٹ بعد میں رکتے ہیں، خداحافظی کرتے ہیں، یعنی میزبان کو آپ بتاتے ہیں کہ بھئی یہاں پر آنا ہمیں برا نہیں لگا. ایسا نہیں ہے کہ ہپڑ دپڑ میں آئے، ہپڑ دپڑ میں چلے گئے جلدی جلدی. تو نماز بھی خدا کو بتاؤ کہ خدا تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں تو تیری بارگاہ میں آنا مجھے برا نہیں لگ رہا. 2-4 منٹ پہلے آؤ، اقامت کہہ دو، اذان کہہ دو، نماز مکمل کرنے کے بعد 1-2 منٹ دعائیں مانگ لو. یہ جو 1-2 منٹ 4 منٹ کی دعائیں ہیں یہ تعقیبات ہے اور اتنا اہم ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھے اور اس کے بعد تعقیبات نہ کرے، پروردگار وہ نماز اس کے منہ پر مار دیتا. اب یہاں تک جب بات پہنچی تو فرض کر لیں کسی نے پوچھا مولا سے کہ مولا بعض اوقات واقعات بہت جلدی ہوتی ہے، گنجائش نہیں ہوتی کہ نماز کے بعد ہم لمبی چوڑی تعقیبات کریں. مولا اتنا فرما دیں کہ کم سے کم تعقیبات کیا کریں کہ تعقیبات بھی ہو جائے، ذمہ داری پوری ہو جائے. تو گویا معصوم نے جواب دیا کہ بھئی چلو کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم اتنا کرو کہ نماز مکمل کرنے کے بعد جب نماز مکمل ہو گئی 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پروردگار کی کبریائی کا اعلان کرو. 3 مرتبہ کہو اللہ اکبر. اب کسی جگہ پر کسی پیش نماز نے، وہ عراق تھا کہ ایران تھا کہ لبنان تھا کہ ہندوستان تھا، لکھنؤ تھا کہ پاکستان تھا، مجھے نہیں پتا، کوئی ہوگا مجھ جیسا نمازی جو شریک ہوتا ہوگا بھاگ جاتا ہوگا. تو پیش امام نے کہا اس نمازی کو پکڑ کے رکھتے ہیں، چل یار کم از کم تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے. تو انہوں نے اپنی نماز کے فوراً بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا. نمازی نے بھی کہنا شروع کر دیا. یہ عادت پتہ نہیں ایسی پروان چڑھی آج دنیا میں. اب کسی مقام پر چلے جائیں، عربی زبان بولنے والوں کے چلے جائیں، فارسی زبان بولنے والوں کے چلے جائیں، اردو زبان بولنے والوں کے چلے جائیں، اور وطن عزیز کی زبانیں پنجابی، سرائکی، سندھی، بلوچی، جہاں مومنین آباد ہے نماز پڑھی جاتی ہے، کوئی سا بھی پیش امام ہو وہ آخر میں 3 مرتبہ اللہ اکبر ضرور کہتا ہے. اچھا ہم لوگ چونکہ کتابوں کو پڑھ کے دین نہیں سیکھتے، ہم دیکھ دیکھ کر دین سیکھتے ہیں. تو اب بچہ بچپن سے آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ مولانا صاحب نماز میں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اس اللہ اکبر کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. بس اسی کی میں نے وضاحت کی کہ آپ کی نماز اس 3 تکبیرات سے پہلے مکمل ہو جاتی ہے. یہ 3 تکبیرات ضرور کہیے، بہت ثواب ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ کی نماز جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر مکمل ہو چکی ہے. آپ جب تکبیرات کہہ رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت تعقیبات کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر.